ہر گھڑی وجد میں رہے اختر، ہر گھڑی وجد میں رہے اختر، بس کیجئے اس دیار کی باتیں۔ حضرت عباس سے کسی نے کہا تھا اللہ کی سب سے بڑی نعمت، تو بخاری اٹھانا، فرمانے لگے محمد نعمت اللہ، بخاری ہے بخاری، فرمایا محمد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، صلی اللہ، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کچھ کہر تو صحیح نہ یار، ایک مجھے کہنے لگا نہیں وہ 9 ربیع الاول کو آئے تھے، تو میں نے کہا 9 کو میلاد مناؤ، کوئی مسئلہ نہیں، 9 کو میلاد مناؤ، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم تو سارا سال مناتے ہیں، بس 9 کو مناؤ نا بھائی، کون کہتا ہے عید نہیں ہم کہتے؟ میں نے کہا چلو جشن میلاد کہہ لیا کرو، میلاد ہی کہہ لو، یہ کہہ لو، تم نے خوشی منانی ہے تو محفل میلاد کہہ لو، نہ عید کہو، عیدیں 2 ہی ہیں۔ میں نے کہا نہیں وہ بھی تیری غلطی ہے، میرے نبی نے کہا ہر جمعہ میری امت کی عید ہے، اور قرآن پاک پڑھ، قرآن پاک پڑھ۔ حضرت عیسیٰ کہتے تھے یا اللہ جب تو من و سلوہ نازل کرے گا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، اور سیاستہ پڑھ۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے جس دن دین مکمل ہوا یوم اکملت، جس دن دین مکمل ہوا یوم اکملت لکم، یہ آیتیں نازل ہوئی، تو فرمایا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن تھا۔ یہودی ہمیں کہتے تھے یہ آیتیں ہم پہ آتی تو ہم عید مناتے، یہ بھی تیری غلطی ہے کہ عیدیں 2 ہی ہیں۔ رب جب بھی کسی کو دید کرائے وہ عید کا ہی دن ہوتا ہے، وہ عید کا ہی دن ہوتا ہے بھائی، ہمارے لیے سب سے بڑی عید یہ ہے، اس لیے کہ باقی عیدیں اسی عید کا صدقہ ہے، صلی اللہ تعالی علیہ۔ تو عید میلاد النبی پہ اظہار مسرت کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ تو ایمانی تقاضا ہے، یہ تو روح کا تقاضا ہے، یہ تو اندر اچھلتا ہے۔ شریعت جتنی ہمیں اجازت دیتی ہے اتنا ہم کرتے ہیں، اور کوئی میلاد کی محفل میں کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جو شریعت سے ٹکراتا ہو۔ پہلے کیا ہوتا ہے؟ تلاوت، منع ہے قرآن پڑھنا، دوسرا کیا ہوتا ہے؟ اتنا درجہ ہے نعت کا، اب تو نہ نعت پڑھنے والے رہے نہ سننے والے رہے، دونوں میں ہی کمی ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں نعت پڑھنا اتنا کمال نہیں جتنا سننا کمال ہے، سننے والا کوئی ہونا چاہیے، نعت سننا زیادہ معنی رکھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے، اور سننا محمد مصطفیٰ کی سنت ہے، اور سننے والے کا درجہ، ہاں تیرا درجہ زیادہ ہے اگر تو سمجھے تو، اور اتنا بڑا درجہ کہ حضرت احسان بن ثابت نعت پڑھے تو نبی پاک اپنی چادر ممبر پہ بچھائے، اور وہ میں نیچے نہ پاڑ، ادھر میرے ممبر پہ بیٹھ کے پاڑ، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ رسول اللہ کی نعت سننا، بلغ العلا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیع۔ شیخ سعدی کہتے ہیں 3 فقرے لکھے تو چوتھا ہوتا ہی نہیں تھا، میں سو گیا، بڑا پریشان تھا کہ چوتھا فقرہ نہیں بن رہا، بلغ العلا بے کمال ہی کشفت دجا بے حسنت جمیع، چوتھا لکھا نہیں جاتا تھا، نیند آ گئی، میری آنکھ لگی تو محبوب کا دیدار ہوا۔ حضور نے فرمایا پریشان پڑے ہو؟ میں نے کہا محبوبہ 3 لکھے ہیں چوتھا بان ہی نہیں رہا۔ حضور نے فرمایا چل سنا نا مجھے، یہ چھوٹا نعت پڑھنا کوئی چھوٹا کام ہے؟ یہ تو ہم نے کھاتا ہی غلط لوگوں کو دے دیا ہے، وہ تو اس قابل ہی نہیں تھے کہ نعت سنی جاتی۔ بلغ العلا بے، شیخ سعدی کہتے ہیں میں سنانے لگا اور مصطفیٰ سننے لگے، بلغ العلا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی۔ تو حضور نے فرمایا چل سعدی کہہ دے صلو علیہ وآلہ، کہہ دے صلو علیہ وآلہ۔ فرماتے میں کہتا جاتا تھا اور مصطفیٰ مسکراتے جاتے۔ کوئی چھوٹا درجہ ہے نعت؟ نعت تو ایمان ہے، نعت تو طاقت ہے، نعت تو تیری روح کو بیدار کرتی ہے، پر شرط ہے نعت ہو، شرط ہے، شرط یہ تقاضا ہے میں نعت ہو، وہ نہ ہو کہ نعت پڑھے نا۔ میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں نعت کا مقصد ہے جب بندہ نعت پڑھے تو اس کا دل نبی پاک کے گنبد کی طرف جائے، جب نعت سنے تو اس کی توجہ رسول پاک کی جانب جائے، یہ نہ ہو کہ نعت سنے تو توجہ گانے کی جانب جائے، یہ نہ ہو کہ نعت ہو رہی ہو تو لوگ کہیں، میرے کان میں لوگ کہہ دیتے، آپ یقین کریں محفل میں بیٹھے لوگ کہتے ہیں فلانے گانے کی طرز پہ لاندہ جی، تو کدھر گیا دھیان اس کا؟ یہ نعت تو نے پڑھی ہے، یہ نعت سنی نہیں آج تک؟ اگر نعت پڑھنی ہو تو علامہ اقبال کی لکھی ہوئی پڑھا کر، اگر نعت پڑھنی ہو تو شیخ سعدی کی لکھی پڑھا کر، اگر نعت پڑھنی ہو تو حضرت احسان بن ثابت کی لکھی پڑھا کر، اور اگر تیرا دل کرے کہ نعت بھی ہو، جذبات بھی ہو، حسن بھی ہو، علم بھی ہو، عمل بھی ہو، قرآن بھی ہو، حدیث بھی ہو، تو پھر امام محمد رضا فاضل بریلوی کی پڑھا کر،
پھر اعلیٰ حضرت کی پڑھا کر تجھے پتا چلے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے یا رسول اللہ میری سفارش نہ کرو، ڈر لگتا ہے، قیامت کی رات بڑی گہری ہے، سفارش نہ کرو، اس طرح کرو میرا بازو پکڑو اور جنت تک پہنچا کے آؤ، میرا بازو پکڑو اور جنت تک۔ کہتے ہیں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو۔ سونیا نہ ڈر لگتا ہے، وہ بچہ کہتا ہے میں نے نہیں باہر جانا، اندھیری رات ہے، ابا جی نال چلو۔ تو بلا مثال بلا تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے، کسی کوئی بڑا ساتھ ہو تو ڈر نہیں لگتا۔ تو یہ نعت ہے نا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ محشر کی رات بڑی گہری ہے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ سونیا جرم کر کے آیا اور پکڑا نہ جاؤں کہیں، مہربانی کر مجھے پردوں میں چھپا لے، مجھے مدثر اور مزمل کی چادر کے نیچے کر لے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ اور پھر تڑپ اٹھے، کہنے لگے کوئی یہ نہ سمجھے وہ چلے گئے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کے متعلق دلائل بہت سارے ہیں۔ ہاں جس شکل سے منا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے زمانے کے بڑھتے بڑھتے ہر چیز میں ترقیاں ہوتی رہتی ہیں۔ سب سے بڑا سوال سنیوں سے یہی کیا جاتا، صحابہ نے منایا تھا، تابعین نے منایا تھا، اولیاء نے منایا تھا، یہ تو اب کے زمانے میں منایا جا رہا ہے۔ جلوس جو ہے اس کی تاریخ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فرمایا، 8ویں صدی ہجری میں بعض عشاقان رسول نے جلوس نکال کر اپنے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، لیکن اس وقت موجود امت کے سارے علماء نے اس کو برا نہیں سمجھا، اس کو خراب نہیں سمجھا۔ بہرحال میں آپ کو بتاؤں، صحابہ نے منایا تھا، یہ بار بار سوال کرتے ہو، تابعین نے منایا تھا، ارے میاں وہ تو روز مناتے تھے میرے آقا کی میلاد، تم تو 12 ربیع الاول سال میں ایک بار کر رہے ہو، صحابہ روز مناتے تھے۔ میلاد کا مطلب کیا ہے؟ جاؤ پوچھو، حسان بن ثابت ہمیشہ کہتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یہی تو میلاد مصطفیٰ ہے۔ اے رسول آپ سے زیادہ حسین میں نے کسی کو دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں۔ یہ تو صحابہ میلاد نہیں منا رہے ہیں۔ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قصیدے پڑھتے تھے۔ اب آؤ ہجرت کا وہ واقعہ تو سنو ذرا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لا رہے تھے مکہ سے مدینہ طیبہ، 14 دن تک مدینے والوں نے انتظار کیا ہے۔ تم 11 روز سے انتظار کر رہے ہو 12ویں شب آئے گی، مدینے والے 14 دن تک۔ جیسے ہی حضور مکہ سے نکل چکے خبر ہوئی، مدینے کے سارے لوگ ٹیلوں پر جا کر کھڑے ہوتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ وہ نور والا کب تشریف لا رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کب آ رہے۔ مدینے والوں نے، بہت سارے لوگوں نے دیکھا نہیں تھا، دیکھنے کی تڑپ تھی۔ مجھے بتاؤ آج آپ میلاد کی گھڑی کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں ادب سے، یہ انتظار ہے؟ یہ مدینے والوں کی سنت ہی تو ہے۔ وہ 14 دن تک انتظار کی آمد مصطفیٰ کا، اور جس وقت رسول پاک کی آمد ہوئی، اب حدیثوں میں ہے، بخاری شریف بھی پڑھو آپ، مسلم شریف بھی پڑھو، حدیثوں میں موجود ہے، فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی قبا کی چوٹیوں سے نظر آنے لگے، جتنے مدینے میں حبشی تھے وہ اپنے نیزے نکالے، ڈھال نکالے، اور اپنا مخصوص جو ان کا رقص ہوتا تھا اس سے وہ رقص کرنے لگے، ڈھالوں پر اپنے نیزے مار مار کر کہتے تھے محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، یہ الفاظ تھے حبشیوں کے۔ اور اس کے بعد بنو نجار خاندان تھا، اس خاندان کی ساری بچیاں اپنے ہاتھوں میں دف لے کر کے آئیں، یوں کہتی تھیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ آگے پورا موجود ہے قصیدہ جس میں وہ کہتی ہیں انت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی۔ یہ گنگناتے ہوئے وہ یوں کہہ رہی تھی ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ کہاں سے؟ سنیت الوداع کی گھاٹیوں سے، اس کے آنے پر ہم پر شکر واجب ہو گیا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ میلاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
حضور پاک کی میلاد کا مطلب ہے حضور کی سیرت بیان کرنا، حضور پاک کی تعریف بیان کرنا، یہی تو میلاد ہے۔ ہم مجلس میلاد کا مطلب کیا ہے؟ صرف 12ویں شب کو منانا یہی نہیں، سال بھر جب بھی آپ میرے آقا کے تذکرے کریں گے ہم اس کو میلاد مصطفیٰ ہی کہتے ہیں۔ مولود کی محفل ہے، مجلس میلاد ہے، جہاں رسول پاک کی آمد کے قصے بیان کیے جائیں، تعریف و توصیف بیان کی جائے، وہ میلاد ہے۔ صحابہ نے کیا ہے میرے عزیزو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو کیا حضور نے منع کر دیا؟ جو ہجرت کے بعد حضور تشریف لا رہے تھے۔ اچھا اس میں یہ بھی دیکھیں، جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں تو اس وقت کا احترام اور تعظیم کرنا یہ صدیق اکبر نے بھی سکھایا ہے، اس کی ایک خصوصیت ہونی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے آج آپ ہمارے ممبر کو، ہمارے یہاں پر اسٹیج کو الگ انداز سے دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے کہ یہ آئے ہیں میلاد مصطفیٰ کے احترام میں۔ مسجد آج الگ رونق لی ہوئی ہے، یہاں الگ ایک روشنی ہے، کیونکہ اس ساعت اور اس گھڑی کے احترام میں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ہم اس گھڑی پر بھی سلام بھیجتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا جانتے ہیں آپ؟ مدینے والے جب دیکھ رہے تھے گردنیں پھلان پھلان کر دیکھتے تھے، اچھل اچھل کر دیکھ رہے تھے، دور سے وہ نظر آ رہے تھے۔ آنے والوں میں 2 لوگ تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق اور ان کا ادب بھی تو دیکھیں۔ جب مدینے والے دف بجانے لگے اور اچھل اچھل کر دیکھنے لگے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جبہ اتار دیا، تہبند ہے، اور جبہ اتار کر ایک لکڑی میں لگایا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جھنڈے کی طرح ہلانے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پاک کے اوپر ہلانے لگے۔ کیوں کیا ایسا انہوں نے؟ کیوں کیا؟ یہی تو ہم بھی کہتے ہیں جب وہ آمد مصطفیٰ ہو تو ہم لہراتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ گھڑی عام گھڑی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یوں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھی، ابو بکر اتنے دن سے مکہ سے چلے یہاں تک پہنچے، وہ آپ نے جبہ اتارا نہیں، لہرائے نہیں، مدینہ قریب آیا اور تم یہ اپنا جبہ اتار کر کے لہرا رہے ہو۔ صدیق اکبر کے عشق کو لاکھوں سلام، ادب و احترام کو لاکھوں سلام۔ عرض کرتے ہیں آقا بہت سارے مدینے والوں نے آپ کو اب تک دیکھا نہیں، میں یہ سوچتا ہوں کہیں وہ غلطی سے مجھے رسول نہ سمجھ لیں، میں نے اپنا جبہ اتار دیا ہے تاکہ مدینے والوں کو پتہ چلے آقا اور ہے غلام اور ہے۔ جھنڈے لہراتے ہیں تو پتہ چلتا ہے آقا تشریف لا رہے ہیں۔ یہ صدیق اکبر نے کر کے بتایا ہے، جب رسول تشریف لا رہے ہوں تو جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، اس لیے کہ اس گھڑی کا ادب ہو، اس کا احترام ہو۔ مدینے والوں نے دیکھ کر ہی پہچان لیا جو لباس اتار کر آ رہا ہے وہ غلام رسول ہے، اور جس کے سر پر جھنڈا لہرا رہا ہے اگرچہ جبے کا ہو وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کا ادب و احترام مدینے والوں نے بھی کیا تھا۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ جسے مدینے والوں کی خوش قسمتی ملی وہ میرے آقا کی میلاد منائے گا، اور مدینے والوں میں اس کا حشر بھی ہوگا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی عادت کو اپنائے گا دنیا میں قیامت کے دن وہ اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اے وہابیو تم مکہ کے ابلیس کے ساتھ غم مناؤ اور تمہارا قیامت کے دن حشر انہی کی جماعت کے ساتھ ہوگا۔ ہم آج کمکمے بھی لگائیں، جھنڈے بھی لہرائیں، 12ویں شب کو علل اعلان کہیں کہ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت، ہم اس فخر کے ساتھ کہیں گے، اس لیے کہ مدینے والی قوم کے طریقے پر ہم نے کیا ہے، اور رسول نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ فخر کرو، قیامت کے دن انشاءاللہ ہم سب مدینے والوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ کہ حضور کا حسن نمکین تھا، ایک ہوتا ہے میٹھا حسن، دیکھنے والا تڑپ جائے اور اس کی نظر نہ ٹھہر سکے، اور ایک ہوتا ہے حسن ملیح،
دیکھنے والا دیکھے اور پھر دیکھتا ہی رہ جائے. خود فرمایا انا املہ و اخی یوسف اسبہ، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا. وہاں زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں اور یہاں معاملہ ایسا بظاہر نہیں ہوا، اس لیے کہ حضور کے جمال کے اوپر پردے رکھے گئے تھے. اگر وہ جلوہ کریں تو کون تماشائی ہو، اس لیے 70,000 بشریت کے پردے حضور کے جمال پر ڈالے گئے تھے. تو حضور کے حسن کے لیے دوسرا لفظ جو حضرت ابو طفیل نے بیان کیا ملیحن، حضور کا حسن نمکین تھا. اور تیسرا لفظ جو استعمال کیا وہ ہے مقصد. مقصد کا معنی متوازن، ہر معاملے میں توازن. سوا صدر والبطن، پیٹ اور سینہ برابر. پیٹ اٹھا ہو سینہ پیچھے ہو تو حسن زائل ہو جاتا ہے، پیٹ چپکا ہو سینہ اٹھا ہو پھر بھی حسن زائل ہو جاتا ہے. لیسا بالطویل ولا بالکثیر، قد لمبا بہت زیادہ وہ بھی اچھا نہیں لگتا، پست قامتی بھی عیب ہے، درمیانی قد و قامت، ہر معاملے میں حسن. لیکن یہ بات آپ کو بتاؤں کہ حضور کا قد لمبا نہیں تھا، پست قامت بھی نہیں تھے، لیکن اللہ نے یہ شان دی تھی 10,000 کے اجتماع میں حضور بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں، اذا جامع الناس غمرہم، اللہ نے شان دی تھی. لمبے لمبے قد والے لوگ موجود ہوتے تھے لیکن حضور تشریف لاتے تو حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے. یہ اللہ اپنے محبوب کو شان عطا کی تھی. تو یہ 3 لفظ حضور کے حلیے کے حوالے سے یاد کر لیجئے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، یہ 3 لفظوں میں یاد کیا جا سکتا ہے. اور اگر عربی کے یہ لفظ یاد کرنے مشکل ہو تو تاجدار گولڑا نے پنجابی میں کامی سوکھا کر دیا ہے. مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں مد بھریاں. وہ جمال حضور کو دیا گیا جو کسی اور کا مقصوم نہیں. کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کہا کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چہرے کی طرح حضور کا چہرہ نور تھا. پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے. خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. ثانی تو بڑی دور کی بات ہے، اس نبی کا تو سایہ بھی نہیں تھا. وہ اتنی بے مثل صورت، اللہ اکبر، مثل او در عالم مقام متصور نیست. اور اقبال نے کہا تھا روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. تو ممکن ہی نہیں ہے. خدا نے اس سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا. وہ سراپا خیر ہی خیر ہیں، سراپا رحمت ہی رحمت ہیں. تو اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں، ان کے ذکر کی کثرت کریں، ان کے نام کی پکار کریں، اور ان کو ہر طرح سے بے عیب اور بے نقص دیکھتے رہیں، اور ان کے لیے اپنی زندگی کا سب کچھ حاصل حیات نچھاور کر دیں. یہ تقاضۂ محبت ہے. اللہ جل شانہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگا دیں. ایک نوجوان لڑکا ہے جس کا نام ابو کرصافہ ہے، بکریاں چراتا ہے اور اپنی خالہ کے ہاں قیام پذیر ہے. تو ایک دن اس نے حضور کو دیکھ لیا، اور خوش قسمتی کہ حضور نے بھی اسے دیکھ لیا. تیری پہلی نظر کا وار توبہ، دل اب تک دعائیں دے رہا ہے. تو اب اس کو سب بکریاں بھول گئیں. وہ بکریاں لاتا ہے اور چراگاہ میں چھوڑتا ہے اور آ کے حضور کی مجلس میں بیٹھ جاتا ہے. ایک دن خالہ کو پتہ چل گیا کہ یہ تو سارا دن وہاں بیٹھا رہتا ہے، تو اس نے سختی سے منع کر دیا کہ تم وہاں نہیں جاؤ گے. اب ایک دن تو کاٹا، 2 دن کاٹے، لیکن برداشت نہیں ہوتا. آ کے اپنی ماں کو اور خالہ کو بٹھا کے ابو کرصافہ کہنے لگے، نوجوان لڑکا ہے، کہ میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، نہیں جاؤں گا، لیکن ایک بات تو میری مان لو. انہوں نے کہا کیا؟ کہا ایک بار تم میرے ساتھ چلو تو صحیح، اس کے بعد اگر تم نے روکا تو رک جاؤں گا، ایک بار تم نے میرے ساتھ جانا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم چلے جاتے ہیں. حامی بھر لی. خیال تھا کہ ٹھیک ہے اس کی کہنے پہ ہو آتے ہیں.
اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو پھر زور بھی دینا پڑے گا، اس کی شرط پوری ہو جائے گی۔ اب ابو قرصافہ اپنی ماں کو، اپنی خالہ کو لے کر حضور کی دہلیز پہ پہنچا، کچھ دیر بیٹھے اور واپس چلے تو اسے بے چینی تھی کہ اب یہ کیا بولتے ہیں، چونکہ اس کا مستقبل بھی اس پہ لگا ہوا تھا۔ اب اس کے دل کی دھڑکنیں تھم رہی ہیں کہ پتہ نہیں میری ماں کیا بولتی ہے، میری خالہ کیا بولتی ہے۔ تو ابو قرصافہ کی خالہ نے بول کے کہا ما رأینا مثل ھذا الرجل، زندگی میں ایسا سونا بندہ دیکھا ہی نہیں، لکھاں لوگ آئے زمانے تے محبوب خدا جہا کوئی نہیں، لکھاں لوگ آئے زمانے تے محبوب خدا جہا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بہندے نے او دی خاک پا جہا کوئی نہیں، او دی خاک پا جہا۔ اور اعظم چشتی مرحوم ساری زندگی حیرت میں گزار دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ احسن وجہن، ابو قرصافہ کتنا سونا چہرہ تھا، کتنا سونا چہرہ تھا۔ ولا انقا ثوبن، اور جتنے سونے کپڑے تھے اتنے سونے کپڑے بھی کسی کو پہنے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور تیسری بات فرمایا ولا الینا کلامن، جتنی میٹھی باتیں کرتا تھا، شہد ٹپکتا تھا اس کے لہجے سے، اللہ اکبر، اس کے لہجے سے شہد ٹپکتا تھا۔ تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں، تینوں نبیاں دا میں لاڑا آکھاں، تیرے ہجر دے وچ میں ہاڑا آکھاں۔ تو کہا ابو قرصافہ آج کے بعد ہم تجھے نہیں روکیں گے، سویرے آیا کر، شام آیا کر، دوپہر آیا کر، تو جی بھر کے محمد کے چہرے کو دیکھا، مکھ چند بدر شاہ، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ، مخمور رکھی ہن مد بھریاں، دو ابرو کوس مثال دسن، دو ابرو کوس جیتی نوک مجا دے تیر چھٹن، لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن کریاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیں کتھے جا لڑی، اللہ اکبر۔ ابو قرصافہ کی خالہ پہلے تو وہ کہتی تھی جاتا کیوں ہے، اب اس کی اپنی کہانی، سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے، اللہ اکبر۔ کہا کہ اتنا سونا کلام کرنے والا بھی میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ پھر کہا ابو قرصافہ کیا کہوں، لگتا تھا اس کے چہرے میں سورج گھوم رہا ہے، ایسا حسین تھا، ایسا سونا تھا۔ اور انگلیاں جڑیاں جنہاں دے بارے امام حسن کی فرمایا، پھر اعلیٰ حضرت انہاں دی تشریح کے میں علی الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند بن ابی حالہ وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی منها اتعلق به فقال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر اطول من المربوع واكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر ان فرقت عقيقته فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمة اذنيه اذ وفره ازهر اللون واسع الجبين ازج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب افنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمله الشمع قص اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الاسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس
انور المتجرد موصول ما بین اللبۃ والسرۃ بشار یجری کل خط عاری الثدیین والبطن مما سوا ذلک اشعر الذراعین والمنکبین واعلی الصدر طویل الزندین رحب الراحۃ شسن الکفین والقدمین شائل الاطراف او قال سائل الاطراف۔ ایتھے آ کے امام حسن نے حضور دی انگلیاں مبارک دی گل کی سائل الاطراف او قال شائل الاطراف حمسان الاحمسین مسیح القدمین۔ حضور دے پیر مبارک اتو اتنے سونے سن، حمسان الاحمسین مسیح القدمین ینبو عنہم الماء اذا زال زال قلعا یخطو تکیفا ویمشی ہونا ذریع المشط اذا مشا کانما ینحط من سبب واذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظر الى الارض اکثر من نظره الى السماء جل نظر الملاحظۃ یسوق اصحابہ یبدأ ملکی السلام۔ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ کی ہیں جاری واہ واہ۔ حضور خود تھے یتلال وجہ تلال القمر لیلۃ البدر۔ امام حسن فرماندے نے میرا نانا جان دی چہرہ مبارک ایسا سی جویں 14ویں رات دا چند چڑھے ہو، چڑھے ہی نہ ہوئے چمک رہے ہو۔ یتلال وجہ تلال القمر لیلۃ البدر۔ حضور دے تاپو اتنے سونے تے پھر اعلیٰ حضرت بریلوی تے حد کر دیتی۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے حضور گھوڑے ہوتے سوار ہوئے تے بغیر زین تو سوار ہوئے۔ حضرت طلحہ دے گھوڑے ہوتے بڑا ڈھلا جہا چلتا سی تے مدینہ پاک وچ ایک آواز آئی ایک طرفوں تے صحابہ جمع ہوئے بھئی چلی آواز کیڑے پاسوں آئی تے صحابہ کہندے نے اسی اجے جا رہے سی تے حضور ادھروں گھوڑے ہوتے سوار ہو کے واپس تشریف لیا۔ ہاں جی، ساری دنیا دیاں بہادریاں کٹھیاں ہون نا تے حضور دا ایک ذرہ برابر بھی نہیں بن سکتے۔ کان وا وفرد فی جلالتہ فی عسکر حین تلقاہ وفی حشمی۔ امام بوصیری فرماندے نے حضور تنے تن آوی کھڑے ہوندے سن تے پتہ لگدا سی کروڑاں دا لشکر پیچھے حضور دے کھڑے۔ اے حضور دی بہادری، اے حضور دی جرت، ہاں اے رسول اللہ دی شان۔ تے حضرت صحابہ کہندے نے اسی اجے تیاری کر رہے سی بھئی ویکھیے کدھروں آواز آئی تے اسی ویکھیا تے رسول اللہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ تے گھوڑے دی ننگی پشت تے حضور ادھروں واپس تشریف لے آ رہے سے تے فرمایا کوئی پریشانی والی بات نہیں، میں دیکھ آیا ہوں کیا ہوا ہے۔ یہ ہے ہمارے آقا و مولا، یہ حضور کی بہادری۔ حضور کی امت جو ہے وہ اندر گھروں میں داخل کیسے، حضور تو زین پر بھی۔ صحابہ کہندے ہیں وہ گھوڑا پہلے یہ ہو جیسی کہ انہوں چک چک کے ڈنڈے مار مار کے چلتا سی تے جدو رسول اللہ اپنا جسم مبارک اتنے لایا تے وجدناہ بحرا، پھر سمندر دیاں لہراں دی طرح قابو ہی نہیں سی آتا۔ یتلال وجہ تلال القمر لیلۃ البدر۔ جب حضور اس گھوڑے ہوتے سوار ہوئے نا تو گھوڑا پھر نسنے نسنے آیا مدینہ پاک وال۔ حضور تے باہر انہوں لے گئے جدھروں آواز آ رہی سی۔ جب حضور واپس آئے تو اعلیٰ حضرت بریلوی پھر بولے، فرمایا حضور دا اپنا چہرہ انور دا نور تے مثال ہی کوئی نہیں نا۔ اس گھوڑے نے جتھے پیر رکھے نا تے پیراں وچوں پھر گرد و غبار اڑیا۔ ظاہر ہے جی صحابہ کٹھے ہو رہے سن تے حضور ادھروں گھوڑا دوڑا کے تے پھر مدینہ پاک آ گئے تے گھوڑے نے جدوں تیز تیز قدم چائے نا تے تھلوں گرد و غبار اڑیا تے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہن پھر وہ نور کتنے تک سرایت کر گیا۔ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماں، نور کی خیرات لینے خیرات۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چاند تے سورج این جھولیاں لے کے اور گرد و غبار ور نسے، جناب سانو کو ایسا مل سکتا؟
نور کی خیرات لینے، خیرات منگی جاتی نا جناب، ہاں، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرماں، نور کی خیرات لینے دوڑتے، مولوی ہوئے تو بندہ امام احمد رضا جی اتنا علم پڑھ کے، کیوں جی اتنا علم پڑھ کے 1400 سال یہ جہاں کسی خطبہ نہیں لکھیا، ہاں جی خطبہ کسی نہیں لکھیا، لیکن اس ہاں جی سارے کسی 2 سطرہ کسی 4 سطرہ امام احمد رضا اٹھیا اور نے کہا این خطبے ہوندے نو یار، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرماں، ساری دنیا جو نسی وہ گرد و غبار لین تے اللہ حضرت فرمانے چاند تے سورج بھی آ گیا، انہوں نے کہا جناب تو پہلے کتنا نور ہے، تو قرآن بھی تو نور کیا، انہیں نور تے پہلے بھی ہاں، لیکن چاندیا یہ گرد و غبار ملے تاکہ ساڑھے نور جوہر اضافہ ہو سکے، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرماں، کیسے اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری، اٹھتی ہے کس شان سے، تو حضور دیا شانہ دیا گلہ کرنا، اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری، اٹھتی ہے کس شان سے گرد سواری، واہ واہ صدقے سے نام کے، جو ہو رہا ہے ابھی پوری دنیا میں کی ہوا ہے جی، ہر طرف لہر آ گئی، کی ہوا ہے حضور آ گئے، حضور آ گئے، کسے لیٹنگ کر دیتی، کسے لنگر کھول دیتے، کسے سفیدیاں شروع کر دیتی ہیں، گھر سجانے شروع کر دیتے، محفل دیاں تیاری ہو رہی ہیں، کیوں؟ صدقے سے نام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، 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 تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، بس اے نعرہ لانا ہے۔